السلام علیکم. میں سب سے پہلے وسیلہ اردو چینل کی طرف سے تمام نظم گو شعراء کا استقبال کرتا ہوں. یہ تاریخ اردو ادب کا پہلا مشاعرہ ہے جو خالص نظم گو شعراء کو مدعو کیا گیا ہے. شمس الرحمن فاروقی اپنی کتاب تعبیر کی شرح میں نظم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر وہ منظوم تحریر جو غزل نہ ہو نظم ہے. مزید کلیم الدین احمد کا حوالہ لے کر فرماتے ہیں کہ نظم باربط خیالات کا مجموعہ ہوتی ہے اور وہ خیال جس کے بیان میں آغاز، ترقی اور انتہا کی کیفیت پائی جاتی ہے. انتشار خیال غزل کی خصوصیت ہے تو ارتکاز خیال نظم کی اہم خصوصیت ہے. ارتکاز خیال کو منظم انداز میں پیش کرنے کے لیے میں جناب سعید نظر صاحب سے التماس کرتا ہوں جو اس مشاعرے کے صدر بھی ہیں اور وہ اپنے صدارتی کلمات اور نظم سے ہمیں محظوظ فرمائے. نظموں پر مشتمل مشاعرے کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ وسیلہ اردو ٹی وی اپنے نت نئے تجربات کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا میں اپنی منفرد پہچان کو استحکام بخشے گا. غزل، ربائی، خطا، قصیدہ، مثنوی، ترجیح بند، مسدس، سانیٹ، ترائلے، شاعری کی کئی قسمیں ہیں جنہیں اظہار کا وسیلہ بنایا گیا ہے. یہ قسم نظم بھی ہے. نظم دلی جذبات کی ترجمانی کرتی ہے. پابند نظم جس میں قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں. نظم معرہ جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی. ان دنوں اردو ادب میں نظم معرہ کثرت سے کہی جانے والی نظم ہے. نثری نظم کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ یہ نظم نہیں بلکہ ایک نثری پارہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا. گہرا مطالعہ، لفظوں سے شناسائی آپ میں اعتماد پیدا کرتی ہے اور کچھ کہنے پر آمادہ بھی. نظم کے تسلسل کو برقرار رکھنا ضروری ہے جس سے آپ کا آہنگ مجروح نہیں ہوتا. اختتامیہ مصرعے ہی نظم کی جان ہوتے ہیں جن کے ذریعے شاعر اپنی بات کو قاری اور سامع پر انکشاف کرتا ہے. فکر کی آفاقیت کو نظموں میں ملحوظ رکھا جائے. جس شدت کے ساتھ الفاظ ذہن و دل میں آتے ہیں اسی شدت کے ساتھ لفظوں کو صفحہ خطاط پر رکھ دیں تو یہ اثر قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں. تخلیق کار کے ذہن میں جب کوئی خیال دستک دیتا ہے وہ اس خیال پر غور و خوض کرتا ہے. شاعر انہیں خیالات کا اظہار کرتا ہے اور انہیں خیالات کو اظہار کے سانچے میں ڈھالتا ہے جو اس کے اندرون میں خلفشات پیدا کرتے ہیں اور اسے قلم اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں. ایسے ہی خیالات کو نظم کی شکل میں پیش کرنے کے لیے میں جناب احمد سوز مہاراشٹر سے التماس کرتا ہوں وہ آئے اپنے کلام بلاغت سے ہمیں محظوظ فرمائیں. نظم کا عنوان ہے انا للہ. آج کچھ رشتوں نے مجھ میں دم توڑ دیا ہے اور میں نے ان پر انا للہ پڑھ دیا ہے. آج کچھ رشتوں نے. دوسری نظم ہے شور. اس کا عنوان ہے شور. مجھے شور کی عادت ہو گئی ہے. مجھے شور کی عادت ہو گئی ہے. گھر میرا گونجتا رہتا ہے، آوازوں سے بھرا رہتا ہے، لیکن اب تمہارے بنا یہ گونگا ہو گیا ہے.
اور مجھے لگتا ہے کہ میں بہرا ہو گیا ہوں. تم کب آؤ گی میری جان, کب آؤ گی؟ مجھے شور کی عادت ہو گئی ہے, مجھے شور کی عادت ہو گئی ہے. دوسری نظم ہے پنکچر. آدمی ہوں پنکچر ہو گیا ہوں, جیک بھی نہیں ہے, پنکچر بنانے کا سامان بھی نہیں ہے, اور روپیے بھی نہیں ہیں. کیا کروں میں, کیا کروں؟ لیکن چاہتا ہوں کہ 78 سالہ زندگی کا سارا لیکھا جوکھا چاہتا ہوں کہ 78 سالہ زندگی کا سارا لیکھا جوکھا پل میں ڈیلیٹ ہو جائے. میں دوبارہ اثر نو, صاف شفاف, تر و تازہ, بالکل نیا ہو جاؤں, ایک نیا آغاز کروں. اور یہ سنیے, یہ اس نظم کا عنوان ہے غزل. آج کل تو عمارتیں بھی ہائی ٹیک بن رہی ہیں, آج کل تو عمارتیں بھی ہائی ٹیک بن رہی ہیں. کھلی ہوادار شیشوں کے در و دیوار, نازک خوبصورت چھتوں پر سوئمنگ پول, نہ جانے کیا کیا. 100 منزلہ 100 منزلہ عمارتیں, ہائی اسپیڈ لفٹ, CCTV کیمرہ. لیکن غزل وہی ہے, ویسی کی ویسی, نئے رنگ روپ, نئی حیت, نئے لباس, نئی آرائش, نئی فکر, نئے اسلوب کو ترس رہی ہے. ہر شاعر کا تخلیقی مزاج مختلف ہوتا ہے. اسی مزاج کی بدولت غنائی آہنگ کا ذائقہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. اپنے محسوسات کی ترجمانی کو غنائی کیفیت عطا کرنے والا شاعر مہاراشٹر سے تشریف فرما جناب اختر آزاد سے التماس کرتا ہوں وہ آئے اپنے کلام بلاغت سے ہمیں محظوظ فرمائیں. والوں کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں. جناب امام قاسم ساقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مشاعرے میں شرکت کے لیے مجھے دعوت دی. آئیے اب محفل کی طرف آتے ہیں. آخری چوٹ ہے یہ, کھا کے چلا جاؤں گا. آخری چوٹ ہے یہ, کھا کے چلا جاؤں گا. میں تیرے شہر کو ٹھکرا کے چلا جاؤں گا. آخری چوٹ ہے یہ, کھا کے چلا جاؤں گا. میں تیرے شہر کو ٹھکرا کے چلا جاؤں گا. پہلا بند ہے کہ میرے خوابوں کے دریچوں پہ کئی پہرے ہیں. کتنے آنسو ہیں جو پلکوں پہ ابھی ٹھہرے ہیں. اے میری جان تیرے پھول سے چہرے کی قسم, تیری یادوں کے کئی زخم ابھی گہرے ہیں. میرے خوابوں کے دریچے پہ کئی پہرے ہیں, کتنے آنسو ہیں جو پلکوں پہ ابھی ٹھہرے ہیں. اے میری جان تیرے پھول سے چہرے کی قسم, تیری یادوں کے کئی زخم ابھی گہرے ہیں. یہ امانت تجھے لوٹا کے چلا جاؤں گا. یہ امانت تجھے لوٹا کے چلا جاؤں گا. میں تیرے شہر کو ٹھکرا کے چلا جاؤں گا. آخری چوٹ ہے یہ, کھا کے چلا جاؤں گا. نظم کا دوسرا بند ہے. غم کے رنگوں کی یہ تصویر ادھوری تو نہیں. غم کے رنگوں کی یہ تصویر ادھوری تو نہیں. جسم سے دور مگر روح سے دوری تو نہیں. جسم سے دور مگر روح سے دوری تو نہیں. ہار بھی جائے محبت تو مزہ دیتی ہے. عشق میں جیت ہو سب کی یہ ضروری تو نہیں. غم کے رنگوں کی یہ تصویر ادھوری تو نہیں. جسم سے دور مگر روح سے دوری تو نہیں. ہار بھی جائے محبت تو مزہ دیتی ہے. عشق میں جیت ہو سب کی یہ ضروری تو نہیں. تجھ کو سمجھاؤں گا, سمجھا کے چلا جاؤں گا. تجھ کو سمجھاؤں گا, سمجھا کے چلا جاؤں گا. میں تیرے شہر کو ٹھکرا کے چلا جاؤں گا. آخری چوٹ ہے یہ, کھا کے چلا جاؤں گا. میں تیرے شہر کو ٹھکرا کے چلا جاؤں گا.
تیسرا بند پیش کرتا ہوں کہ اپنے ہمراہ یہ ناکام محبت لے کر سسکیاں لیتی ہے سینے میں، وہ حسرت لے کر تیری دنیا سے بہت دور مجھے جانا ہے، تیری دنیا سے بہت دور مجھے جانا ہے، تیری بھیگی ہوئی آنکھوں سے اجازت لے کر۔ اپنے ہمراہ یہ ناکام محبت لے کر سسکیاں لیتی ہے سینے میں، وہ حسرت لے کر تیری دنیا سے بہت دور مجھے جانا ہے، تیری بھیگی ہوئی آنکھوں سے اجازت لے کر اپنے جذبات کو دفنا کے چلا جاؤں گا، اپنے جذبات کو دفنا کے چلا جاؤں گا، میں تیرے شہر کو ٹھکرا کے چلا جاؤں گا، آخری چوٹ ہے یہ، کھا کے چلا جاؤں گا، میں تیرے شہر کو ٹھکرا کے چلا جاؤں گا۔ نظم کا آخری بند پیش کرتا ہوں کہ میں ہر ایک رسم سے انجان تیرے شہر میں ہوں، میں ہر ایک رسم سے انجان تیرے شہر میں ہوں، چند لمحات کا مہمان تیرے شہر میں ہوں، مسکراتے ہوئے آجا مجھے رخصت کر دے، اور کچھ دیر میری جان تیرے شہر میں ہوں۔ میں ہر ایک رسم سے انجان تیرے شہر میں ہوں، چند لمحات کا مہمان تیرے شہر میں ہوں، مسکراتے ہوئے آجا مجھے رخصت کر دے، اور کچھ دیر میری جان تیرے شہر میں ہوں، پھر نہ آنے کی قسم کھا کے چلا جاؤں گا، پھر نہ آنے کی قسم کھا کے چلا جاؤں گا، میں تیرے شہر کو ٹھکرا کے چلا جاؤں گا، میں تیرے شہر کو ٹھکرا کے چلا جاؤں گا، آخری چوٹ ہے یہ، کھا کے چلا جاؤں گا، میں تیرے شہر کو ٹھکرا کے چلا جاؤں گا۔ نظم کے شاعروں نے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ تخیل کے بجائے زندگی کے تجربات کو، مشاہدات کو تخلیقی عمل کا حصہ بنایا جائے۔ شاعری جو محض لطف اندوزی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ زندگی کی حقیقی ترجمانی ہے۔ اپنی شاعری کے ذریعے زندگی کی ترجمانی کرنے والا شاعر جناب شفیق عابدی کرناٹک سے ہے، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے کلام بلاغت سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ ایک نظم سماعت فرمائیں۔ تیزاب کا سمندر، ایک لا علاج مریض کی صدا۔ عرض کیا ہے، یہ سوچتا ہوں ہر ایک لمحہ، ہر ایک لمحہ یہ سوچتا ہوں کہ خواہشوں کے جو آگ دل میں لگی ہوئی تھی اسے بجھانے، کہ خواہشوں کی جو آگ دل میں لگی ہوئی تھی اسے بجھانے کہاں کہاں سے گزر گیا ہوں کہاں کہاں سے، کہ خواہشوں کی جو آگ دل میں لگی ہوئی تھی اسے بجھانے کہاں کہاں سے گزر گیا ہوں کہاں کہاں سے۔ عجب فضائیں، عجب گھٹائیں، عجیب راہیں، عجب ہوائیں، تھا بیچ میں ایک حسین سمندر۔ کہاں کہاں سے گزر گیا ہوں کہاں کہاں سے۔ عجب فضائیں، عجب گھٹائیں، عجیب راہیں، عجب ہوائیں، تھا بیچ میں ایک حسین سمندر۔ لگی ہوئی تھی جو آگ دل میں اسے بجھانے، چھلانگ ایسی لگائی کہ بس۔ تھا بیچ میں ایک حسین سمندر، لگی ہوئی تھی جو آگ دل میں اسے بجھانے، چھلانگ ایسی لگائی کہ بس۔ یہ سوچتا ہوں ہر ایک لمحہ کہ تیزاب کے سمندر میں ہوں نہایا، یہ سوچتا ہوں ہر ایک لمحہ کہ تیزاب کے سمندر میں ہوں نہایا۔ خود اپنے ہاتھوں سے ہوں جلایا بدن کو اپنے، خود اپنے ہاتھوں سے ہوں جلایا بدن کو اپنے۔ میری ہر ایک سانس میں ہے آتش، جلا کے رکھ دے گی آپ سب کو، سبق لو مجھ سے۔ میری ہر ایک سانس میں ہے آتش، جلا کے رکھ دے گی آپ سب کو، سبق لو مجھ سے۔ وگرنہ دنیا میں بھی جلو گے،
जलोगे दोज़ख की आग में भी, वगरना दुनिया में भी जलोगे दोज़ख के आग में भी। ये सोचता हूँ हर एक लम्हा ये सोचता हूँ हर एक लम्हा ये सोचता हूँ। जिसकी नज़्म शायरी हैयत, ज़बान और उसलूब की सतह पर क़ारीन के ज़हन और दिल पर खुशगवार तासुर मुरतब करते हैं, जिसे उर्दू दुनिया मुनीर अरमान के नाम से जानती है। उड़ीसा से तशरीफ़ फरमा जनाब मुनीर अरमान साहब से इल्तिमास करता हूँ। नज़्म का उन्वान है तेरे नाम। अर्ज किया है कि आरज़ुओं का शीश महल तेरे नाम, अरमानों का ताज महल तेरे नाम, चाहत का शफ़ाफ़ कमल तेरे नाम, सपनों का रंगीन हर पल तेरे नाम, फूलों की कोमल मुस्कान तेरे नाम, भौरों की सुरीली गान तेरे नाम, सुबह की शर्मीली पहली किरण तेरे नाम, मस्जिद की अज़ा मंदिर का भजन तेरे नाम, तपती दोपहर के माथे का पसीना तेरे नाम, तपती दोपहर के माथे का पसीना तेरे नाम, थकी शाम का पुरसकून सफीना तेरे नाम, महकती रातों की तन्हाई तेरे नाम, महकती रातों की तन्हाई तेरे नाम, संदली ख्वाबों की अंगड़ाई तेरे नाम, भीगे नैनों के गीले मौसम तेरे नाम, भीगे नैनों के गीले मौसम तेरे नाम, रुख पे उलझी जुल्फ़े बरहम तेरे नाम, भीगे नैनों के गीले मौसम तेरे नाम, रुख पे उलझी जुल्फ़े बरहम तेरे नाम, होठों का गंगा जमनी संगम तेरे नाम, होठों का गंगा जमनी संगम तेरे नाम, जज्बों की पाकीज़ा शबनम तेरे नाम, होठों का गंगा जमनी संगम तेरे नाम, जज्बों की पाकीज़ा शबनम तेरे नाम, मेरा सोज दिल मेरी चश्म नम तेरे नाम, मेरा सोज दिल मेरी चश्म नम तेरे नाम, मेरी शायरी मेरा हर गम तेरे नाम, मेरी शायरी मेरा हर गम तेरे नाम, ऐ चाँद तुझे चाहत की कसम, ऐ चाँद तुझे चाहत की कसम, तू जो रात सैर को निकलेगा, ऐ चाँद तुझे चाहत की कसम, तू जो रात सैर को निकलेगा, मेरा चाँद अगर मिल जाए कहीं, मेरा चाँद अगर मिल जाए कहीं, बस इतना उससे पूछेगा, मैंने सब कुछ उसके नाम किया, मैंने सब कुछ उसके नाम किया, क्यों उसने मुझे बदनाम किया, मैंने सब कुछ उसका नाम किया, क्यों उसने मुझे बदनाम किया, ऐ चाँद तुझे चाहत की कसम, तू जो रात सैर को निकलेगा, मेरा चाँद अगर मिल जाए कहीं, तो बस इतना उससे पूछेगा। मुश्किल पसंदी से गुरेज करते हुए अपनी नज़मों को शगुफ्तगी रवानी के साथ हमदर्दाना ख्याल को मौजूद सुखन बनाने वाली शायरा मोहतरमा रिफत शाहीन आंध्र प्रदेश से मैं इनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो आए अपनी नज़म से हमें महसूस फरमाए। एक नज़म पेश करती हूँ, उसका उन्वान है कोरोना क्या है। कोरोना दिलों से दूरी, फासलों की मजबूरी, इंसानी इक़दार की पामाली, भूख भरी कहसाली, बेबसी, बेहिसी, बेघरी, बेरोज़गारी, माजूरी, लाचारी, संगदिली, तंग नज़री, अहसासी, तारीकी, अज़ाब इलाही, नस्ल कशी है या बीमारी है क्या है। कोरोना मशीयत का बहरान, तबाही का तूफ़ान, ग़ुलामी का आगाज़, इनक़लाब की आवाज़, वबा है या फ़ना के आसार, बक़ा की जंग या तरक्की याफ्ता दौर का ज़वाल क्या है। दूसरी नज़म पेश करती हूँ, इसका उन्वान है टेक्नोलॉजी। तरक्की की गोद में परवरिश पाकर नए दौर की टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो गई है कि ज़िंदा रहने के हज़ारों मक़ासिद छीन कर चंद सांसें
वेंटिलेटर पर मसनवी फराहम कर दे तो इंसान खुशी से पागल होकर सोचता है कि वो अभी जी रहा है। और एक नज़र पेश करती हूँ मुजस्सिमा, इसका उन्वान है मुजस्सिमा। 3,500 करोड़ के मुजस्सिमे को 3,500 करोड़ के मुजस्सिमे को 20 करोड़ की आबादी मुल्क की गरीबी बेबसी से तक रही है। जिनकी नज़्मों में ताजगी और शादाबी का एहसास होता है, ऐसे शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ जो आंध्र प्रदेश से तशरीफ़ फरमा है, जनाब सईद खान सईद हैं। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वह अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएं। यकीन है ये कहर आसमां से उतरा है, यकीन है ये कहर आसमां से उतरा है। हर एक सिमत खुदा का अज़ाब फैला है, हर एक सिमत खुदा का अज़ाब फैला है। जहाँ में जुल्म सितम का उरूज क्या कहना, जहाँ में जुल्म सितम का उरूज क्या कहना। करे खुदा ही मदावा के बस दुआ करना, करे खुदा ही मदावा के बस दुआ करना। कहाँ गए वो मुसलमान बड़े बहादुर थे, कहाँ गए वो मुसलमान बड़े बहादुर थे। चमक रहे थे जहाँ में बड़े दिलावर थे, चमक रहे थे जहाँ में बड़े दिलावर थे। जो हादिसात कभी ज़िंदगी में आते हैं, जो हादिसात कभी ज़िंदगी में आते हैं, कभी वो खुद नहीं आते बुलाए जाते हैं, कभी वो खुद नहीं आते बुलाए जाते हैं। हर एक शय जो जहाँ की हसीन लगती है, हर एक शय जो जहाँ की हसीन लगती है। ये चाहतों की बड़ी दिल नशीन लगती है, ये चाहतों की बड़ी दिल नशीन लगती है। कहाँ गए वो ज़माने हसीन रातों के, कहाँ गए वो ज़माने हसीन रातों के। नए नए हैं उजाले नए चरागों के, नए नए हैं उजाले नए चरागों के। ज़माना देख के ऐसा ख्याल होता है, ज़माना देख के ऐसा ख्याल होता है। उरूज ख़त्म हुआ अब जवाल होता है। दुआएं करते हैं हरदम तेरी रज़ा के लिए, दुआएं करते हैं हरदम तेरी रज़ा के लिए। कोई तो आए मसीहा के बस शिफा के लिए, कोई तो आए मसीहा के बस शिफा के लिए। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। किसे बताएं सईद दिल की आरज़ू क्या है। जिनकी नज़्मों में उन्फ़ान शबाब की मोहब्बत और मनाजिर कुदरत से ख़ास तरह की वाबस्तगी का एहसास पाया जाता है, इस जहाँ फ़िक्र शायर का नाम सरदार साहिल आंध्र प्रदेश से। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वह अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएँ। मेरी नज़्म का उन्वान है कहते हैं जिसको भारत। पहला बंद मुलाहिज़ा फरमाइए। उल्फत की सरज़मी पर चाहत का आसमां है, उल्फत की सरज़मी पर चाहत का आसमां है। खुशबू से जिसकी हरसू महका हुआ समा है, खुशबू से जिसकी हरसू महका हुआ समा है। इंसानियत की खातिर खुशियों का ये जहां है, अमनो अमा का दरिया जिसमें रवां दवां है। कहते हैं जिसको भारत ये मेरा दिल है जहाँ है, कहते हैं जिसको भारत ये मेरा दिल है जहाँ है। दूसरा बंद कहा है कि हिंदू हो या मुसलमान सिखों के हों सलेबी, हिंदू हो या मुसलमान सिखों के हों सलेबी। एक दूसरे से उल्फत आपस में है खरीबी, एक दूसरे से उल्फत आपस में है खरीबी। मिलकर गले त्यौहार ईद में सब कहते हैं या हबीबी, मिलकर गले ये जाने बेशक है खुश नसीबी। कौमों का भाईचारा इस मुल्क का निशान है, कौमों का भाईचारा इस मुल्क का निशान है। कहते हैं जिसको भारत ये मेरा दिल है जहाँ है। इंजील और कुरान गीता का है ये फरमान, मिलकर रहें जहाँ में एक दूसरे से इंसान। मज़हब का दर्स ही है अखलाक और ईमान, आपस में मिल के रहना मेरे वतन की है शान। मस्कन ये राम का तो ख्वाजा का आस्तां है, मस्कन ये राम का तो ख्वाजा का आस्तां है। कहते हैं जिसको भारत ये मेरा दिल है जहाँ है। और ये बंद देखिए कि सुंदर पहाड़ियों से नदियों की है रवानी, सुंदर पहाड़ियों से नदियों की है रवानी। बरखा की रुत में हरसू फसलों में है जवानी। मेरे वतन के खित्ते तारीख़ की कहानी, पढ़ते हैं हम कुतुब में अल्फाज की ज़बानी। कितनी शहादतों का इसमें लहू निहा है, कितनी शहादतों का इसमें लहू निहा है। कहते हैं जिसको भारत
یہ میرا دل ہے جاں ہے. اور یہ بند ملاحظہ فرمائیے کہا ہے کہ اس ملک کی بہاریں، اس ملک کی فضائیں، اس ملک کی بہاریں، اس ملک کی فضائیں، ایک سمت دھوپ ہے تو ایک سمت ہے گھٹائیں، ایک سمت دھوپ ہے تو ایک سمت ہے گھٹائیں. شاداب کھیتیوں میں رقصاں کرے ہوائیں، شاداب کھیتیوں میں رقصاں کرے ہوائیں. سارے جہاں میں کوئی ایسا وطن دکھائیں، سارے جہاں میں کوئی ایسا وطن دکھائیں. ہندو ستا پہ ہردم قدرت بھی مہرباں ہے، ہندو ستا پہ ہردم قدرت بھی مہرباں ہے. کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے، کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے. اور یہ بند دیکھیے کہ شاہوں کے کارنامے ان کی عمارتیں ہیں، شاہوں کے کارنامے ان کی عمارتیں ہیں. تاریخ اس کی شاہد زندہ صداقتیں ہیں، تاریخ اس کی شاہد زندہ صداقتیں ہیں. کیوں کر بدل سکیں گی یہ وہ حقیقتیں ہیں، کیوں کر بدل سکیں گی یہ وہ حقیقتیں ہیں. ہر ذرے سے نمایاں ان کی محبتیں ہیں، ہر ذرے سے نمایاں ان کی محبتیں ہیں. ایک تاج کو ہی دیکھو کتنا حسین جواں ہے، ایک تاج کو ہی دیکھو کتنا حسین جواں ہے. کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے، کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے. اور آخری بند پر پہنچا ہوں، دیکھیے کہ آؤ کہ نفرتوں کو دل سے نکال دیں ہم، آؤ کہ نفرتوں کو دل سے نکال دیں ہم. آؤ کہ الفتوں کی اعلیٰ مثال دیں ہم، آؤ کہ الفتوں کی اعلیٰ مثال دیں ہم. آؤ دماغ کو پھر اونچا خیال دیں ہم، آؤ دماغ کو پھر اونچا خیال دیں ہم. آؤ کہ اب وطن کو دلکش جمال دیں ہم. ساحل یہ تیرا ہی کیا یہ سب کا آشیاں ہے، ساحل یہ تیرا ہی کیا یہ سب کا آشیاں ہے. کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے، کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے. السلام علیکم. ایک ایسے شاعر کو آپ کی پاک سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں جن کی شاعری میں زندگی کی تنہائی، حسن محبوب کے تذکرے، روداد حیات کی دھڑکن پائی جاتی ہے. میری مراد جناب سید فیاض بخاری خطر سے ہے. ان سے التماس کرتا ہوں وہ آئیں اپنی نظم سے ہمیں محظوظ فرمائیں. وسیلہ اردو ٹی وی کے محترم جناب محمود شاہد صاحب اور ناظم مشاعرہ ڈاکٹر امام ساخی صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ خالص نظم کا مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے. میں سامعین و ناظرین کے ساتھ ساتھ منتظمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میری ایک نظم مجھے اس اذیت سے باہر نکالو پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ نظم کسی خاص قبیل کے لوگوں کے لیے کہی گئی ہے، امید کہ آپ کو پسند آئے گی. ملاحظہ فرمائیں. نہ تم اتنی بھولی نہ تم اتنی بدھو، نہ تم اتنی بھولی نہ تم اتنی بدھو، مگر بھولے پن سے بناتی ہو الو. سمجھ کر بھی کیوں نہ سمجھ بن رہی ہو، سمجھتی ہو گر تم تو خاموش کیوں ہو. سمجھتی ہو گر تم تو خاموش کیوں ہو، یا اقرار کر لو یا انکار کر دو. ذرا کھل کے بولو زباں اپنی کھولو، ذرا کھل کے بولو زباں اپنی کھولو. میں نازک سے لہجے پہ ہو جاؤں قرباں، تم انکار کر دو بہت کم ہے امکان. اگر دل میں طوفان ہے گھن گرج ہے، روش پھر یہ کیسی ہے کیسی نہج ہے. یا اقرار کر لو یا انکار کر دو، ذرا کھل کے بولو زباں اپنی کھولو، ذرا کھل کے بولو زباں اپنی کھولو. نہ جانے کہ کیا شے رکاوٹ بنی ہے، نہ جانے کہ کیا شے رکاوٹ بنی ہے، میرے دل کی آواز کیوں انسنی ہے. کہ شاید تمہیں بھی اسی پر نظر ہے، یا دنیا کا ڈر ہے یا دنیا سے ڈر ہے. یہی سوچ شاید تمہاری بھی ہوگی، پہل میری جانب سے اے کاش ہوگی. مگر میں بھی ہوں ایک مجبور انسان، غرض مند ہرگز نہیں ہوں میری جان. مگر میں بھی پابند ہوں اس بلا کا،
پیادہ ہوں ادنا سا راہ وفا کا، مجھے جگ ہسائی کا خوف و قطر ہے، مجھے میری رسوائی پیش نظر ہے، بیک وقت کئی روپ میں جی رہا ہوں، بیک وقت کئی روپ میں جی رہا ہوں، کہیں رس کہیں وشق میں پی رہا ہوں، میں سامع کہیں اور قاری کہیں ہوں، میں شاعر کہیں اور لکھاری کہیں ہوں، کہیں خاص ہوں تو کہیں عام بھی ہوں، کہیں معتبر سا میں ایک نام بھی ہوں، کہیں معتبر سا میں ایک نام بھی ہوں۔ بند ملاحظہ فرمائے، معزز میری شخصیت ہے کہیں پر، معزز میری شخصیت ہے کہیں پر، کہیں زہد و تقویٰ کا ہوں ایک پے کر، کسی کی نگاہوں میں شیخ حرم ہوں، کسی پر سراپا میں لطف و کرم ہوں، گزارش ہے پیشے سے ہوں ایک ملازم، میرا اہل خانہ پہ بھی حق ہے لازم، یہ اظہار کرنا بھی جرم و خطا ہے کہ جیسے محبت یہاں ایک دغا ہے، محبت کا کھل کر میں اظہار کرتا کہ اے کاش میں خود سے بھی پیار کرتا، میرے دل کو ایسے نہ برباد کرتا، جو دنیا سے خود کو میں آزاد کرتا، جو دنیا سے خود کو میں آزاد کرتا۔ مگر میری جانا تمہیں کیا ہوا ہے، مگر میری جانا تمہیں کیا ہوا ہے، بس ایک روپ ہی ہے تمہارا، بھلا ہے، بھلا ہے کہ دنیا نہیں جانتی ہے، تمہیں جانے جانا نہ پہچانتی ہے، پہل تم ہی کر لو تو کیا ہی بھلا ہے، محبت کا اظہار بے شک روا ہے، تمہاری تو بس عام سی زندگی ہے، تمہاری تو بس عام سی زندگی ہے، یہ ماں باپ کا گھر بھی بس عارضی ہے، محبت کے اظہار میں بہتری ہے، اگر زہر قاتل ہے تو خاموشی ہے، یہ انسان پہ انعام ایک واقعی ہے، محبت وفا دل بری قدرتی ہے، محبت وفا دل بری قدرتی ہے، روش سے ذرا اپنی ہٹ کر تو دیکھو، روش سے ذرا اپنی ہٹ کر تو دیکھو، محبت میں تم اپنی ڈٹ کر تو دیکھو، یوں جذبات کب تک سلاتی رہو گی، محبت کو کب تک چھپاتی رہو گی، ذرا خود پہ تم ایک احسان کر دو، تم اپنی محبت کا اعلان کر دو، تم اپنی محبت کا اعلان کر دو، میرے دل کی دل سے جو وابستگی ہے، میرے دل کی دل سے جو وابستگی ہے، نہ سمجھو یہ ہرگز کہ آوارگی ہے، میرے دل میں الفت محبت لدی ہے، محبت ہے دل میں تو پاکیزگی ہے، کہ خود آگہی ہی خدا آگہی ہے، محبت نہیں ہے تو بس بے حسی ہے، کہ خود آگہی ہی خدا آگہی ہے، محبت نہیں ہے تو بس بے حسی ہے، محبت مجھے تجھ سے ہے جانے جانا، محبت مجھے تجھ سے ہے جانے جانا، اظہار کرنا نہیں مجھ کو آساں، کہ رسوائی کا بھی ہے بھرپور امکان، کھڑا ہو نہ جائے نیا ایک طوفان، اگر دل میں تیرے بھی رقصاں ہے ارماں، تو اظہار کر دے زباں سے تو خنداں، تو اظہار کر دے زباں سے تو خنداں، میرا فرض تھا جو ادا کر چکا ہوں، میرا فرض تھا جو ادا کر چکا ہوں، میری حیثیت سے سوا کر چکا ہوں، بظاہر زباں میری ہے شاعرانہ، جو انکار ہو تو بنے ایک بہانہ، بظاہر زباں میری ہے شاعرانہ، جو انکار ہو تو بنے ایک بہانہ، کھلی بات ہے میری مبہم نہیں ہے، حقیقت کا اظہار کچھ کم نہیں ہے، مگر مجھ کو امید تم سے قوی ہے، جو اقرار کر لو تو بے حد خوشی ہے، مجھے ایک زمانے سے یہ بے کلی ہے، مگر بے کلی پھول بن کر کھلی ہے، دیگر سوچ گر ہے سبب واجبی ہے، تو فی نفس ہی کیا محبت بری ہے، ذرا سوچ کر تم مجھے یہ بتا دو، مریض محبت کو کچھ تو دوا دو، یا اقرار کر لو یا انکار کر دو، مجھے اس اذیت سے باہر نکالو، یا اقرار کر لو یا انکار کر دو، مجھے اس اذیت سے باہر نکالو، محبت کا پیغام یہ مختصر ہے، کمال آپ کا یہ فقط منتظر ہے، محبت کا پیغام یہ مختصر ہے، کمال آپ کا یہ فقط منتظر ہے۔ جس کردار کے اوصاف شاعر نمایاں طور پر اجاگر کرتا ہے، وہ بنیادی طور پر اس کی ذاتی ترجیحات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ماں کے کردار کو اپنی شعری پیکر عطا کرنے والی شاعرہ محترمہ شائستہ مہجبین راجستھان سے التماس ہے کہ وہ اپنی نظم سے ہمیں محسوس فرمائیں۔ ایک نظم عورت کے عنوان سے۔
दिलो जान से रिश्ते निभाती है औरत, दिलो जान से रिश्ते निभाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। ये शोहर के तस्कीन का आईना है, यही ज़िंदगी का हंसी फ़लसफ़ा है। ना पूछो कि औरत का क्या मर्तबा है, ना पूछो कि औरत का क्या मर्तबा है, गमों को भी दिल में छिपाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। ये पैदा हुई घर में जब बन के बेटी, वहीं छा गई फिर घटा रहमतों की। नहीं नहीं दुनिया में कोई शे इसके जैसी, नहीं दुनिया में कोई शे इसके जैसी, यूँ भी बामुदर को सजाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। और देखें कि बहन बन के जब भी ये आई जहाँ में, बहन बन के जब भी ये आई जहाँ में, बहुत खुश हुए इसके भाई जहाँ में, उन्हें मिल गई आशनाई जहाँ में, कि तन्हाई दिल से मिटाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। और वही माँ की सूरत में जब जब भी आई, मोहब्बत दुआ मांगता साथ लाई, तो बच्चों की किस्मत बहुत जगमगाई, तो बच्चों की किस्मत बहुत जगमगाई। ज़माने के हर दुख मिटाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। और कभी दिल में माशूक़ और जान है ये, कभी दिल की चाहत है अरमान है ये, कभी ये शो इशरत का सामान है ये, सभी रूठे दिल को मनाती है औरत, सभी रूठे दिल को मनाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। और आखिरी देखें कि ये मरियम की बेटी यही बिन्त हव्वा, ये मरियम की बेटी यही बिन्त हव्वा, खुदा ने अलग ही शरफ़ इसको बख्शा। ये शाइस्ता बेशक करम है खुदा का, ये शाइस्ता बेशक करम है खुदा का, मोहब्बत के गुलशन हिलाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। शुक्रिया। बेहतरीन अल्फाज की तरतीब को नस्र कहते हैं, बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब को नज़्म कहते हैं। अपने ख़यालात को बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तंज़ो मिज़ाज के लहजे में तरतीब देने वाला शायर, तेलंगाना से तशरीफ़ फरमा, बज़्म ज़िंदा दिलाने हैदराबाद के रूह रवां मोहतरम इकबाल शारा से इल्तिमास करता हूँ कि वो आए अपनी नज़्म से हमें महसूस फरमाएँ। नज़्म पेश खिदमत है मरीख़ पर, मुस्कुराते जाएंगे मरीख़ पर, मुस्कुराते जाएंगे मरीख़ पर, और एलियन कहलाएंगे मरीख़ पर, मुस्कुराते जाएंगे मरीख़ पर, एलियन कहलाएंगे मरीख़ पर। हम भी यारो शेख चिल्ली की तरह, हम भी यारो शेख चिल्ली की तरह, एक महल बनवाएंगे मरीख़ पर, एक महल बनवाएंगे मरीख़ पर। और आ गया मरीख़ अब इतना करीब, और आ गया मरीख़ अब इतना करीब, जंप करके जाएंगे मरीख़ पर। तंग होती जा रही है ये ज़मीन, तंग होती जा रही है ये ज़मीन, सांस तो ले पाएंगे मरीख़ पर, जब ज़मीन वाले वहाँ पर जाएंगे, जब ज़मीन वाले वहाँ पर जाएंगे, आदमी कहलाएंगे मरीख़ पर, जब ज़मीन वाले वहाँ पर जाएंगे, आदमी कहलाएंगे मरीख़ पर। और हम भी खोलेंगे वहाँ अपनी दुकान, हम भी खोलेंगे वहाँ अपनी दुकान, और शादियाँ करवाएंगे मरीख़ पर, शादियाँ करवाएंगे मरीख़ पर। और एक परी पैकर सी मरीख़न के साथ, एक परी पैकर सी मरीख़न के साथ, अब्द हम पढ़वाएंगे मरीख़ पर, अब्द हम पढ़वाएंगे मरीख़ पर। और सोचते हैं बेगमों से, सोचते हैं बेगमों से घर के काम, सोचते हैं
बेगमों से घर के काम और हम करवाएंगे। सोचते हैं बेगमों से घर के काम रोब से करवाएंगे। मरीख पर और हर सियासतदां का लेकिन दाखिला बंद हम करवाएंगे। मरीख पर और लीडरों की जब भी होगी एंट्री वो हमें लड़वाएंगे। मरीख पर वो हमें लड़वाएंगे मरीख पर। और ये सुना है घास तो होती नहीं भैंस क्या चरवाएंगे मरीख पर। और ऐसे जीने से तो बेहतर है मियाँ अब चलो मर जाएंगे मरीख पर। और शान से इकबाल शाना दोस्तों शायरी फरमाएंगे मरीख पर। नज़्म के चेहरे पर खुशगवार गाजा मलने वाली शायरा मोहतरमा गुलजीदा खान राजस्थान से इल्तिमास करता हूँ वो आए अपनी नज़्म से हमें महसूस फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके सामने अपनी एक नज़्म पेश कर रही हूँ। सब रिश्ते दिल से निभाती हूँ मैं, दिमाग नहीं लगाती हूँ। ये ताकत है मेरी, कमज़ोरी तो नहीं है, सभी के काम आती हूँ मैं। ये आदत है मेरी, इसमें मेरा कोई मतलब हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। खुद के लिए लापरवाह हूँ मैं, पर सबकी परवाह करती हूँ मैं। सबको ही अच्छी लगूँ मैं, ये ज़रूरी तो नहीं है। शायद सबसे अलग हूँ मैं, कभी गलती भी करती हूँ मैं, पर हर बार गलत हूँ मैं, ये ज़रूरी तो नहीं है। शुक्रिया।